بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے بیٹا سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم نے سورۃ العادیات جو ہے وہ مکمل کر لی تھی، سارے سوالات ہم نے کر لیے تھے۔ آج ہم سورۃ العادیات کی تلاوت جو ہے وہ کریں گے۔ آپ نے اس کو غور سے سننا ہے اور پھر اس کی پریکٹس بھی کرنی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات سبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير صدق الله العظيم۔ اس کے بعد بیٹا آج ہم پڑھیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو چیپٹر ہے ہمارے سلیبس میں وہ۔ سب سے پہلے ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعارف پڑھیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک عظیم پیغمبر ہیں اور آپ کا لقب جو ہے وہ خلیل اللہ، یعنی آپ کو اللہ کا دوست بھی کہا جاتا ہے۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور آج حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر جو ہے وہ قرآن مجید میں متعدد بار جو ہے وہ آیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری شانوں سے نوازا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی پیغمبر آئے وہ سارے کے سارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب ہیں وہ سارے کے سارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعظیم کرتے ہیں، یہاں تک جو مکہ کے مشرکین ہیں وہ بھی اپنے آپ کو ابراہیمی جو ہے وہ کہتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش جو ہے وہ عراق میں ہوئی، تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعارف ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے اہم واقعات جو ہے وہ ہم دیکھیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے اہم واقعات میں سب سے پہلا جو واقعہ وہ ہے دعوت توحید۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بچپن میں ہی اللہ تعالیٰ کا جو پیغام ہے وہ لوگوں تک پہنچانا جو وہ شروع کر دیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بتوں کی جو ہے وہ بہت سخت مخالفت کرتے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب نمرود جو ہے جو بادشاہ تھا اس کے ساتھ آپ کا مناظرہ ہوا، اور وہاں جا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی توحید، اللہ تعالیٰ کی شان کو جو ہے وہ بیان کیا، لیکن نمرود جو تھا اس نے اس بات کو نہیں مانا، بلکہ اس نے ایک حکم جو ہے وہ جاری کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلا دیا جائے اور اپنے بتوں کی جو ہے وہ مدد کی جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود نے جو ہے وہ آگ میں ڈالا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچایا، اور اس آگ کو جو ہے وہ گلزار جو ہے وہ بنا دیا، وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی اور راحت کا سبب جو ہے وہ بنی۔ لیکن وہ قوم جو ہے یہ سارا کو دیکھنے کے باوجود جو وہ ایمان نہیں لائی۔ پھر اس کے بعد ہجرت، حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے عراق میں پیدا ہوئے، پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو وہ فلسطین میں ہجرت کر کے آئے، اور فلسطین اور شام میں وہاں آ کر جو ہے اللہ تعالیٰ کا پیغام جو ہے وہ لوگوں تک پہنچایا، اور پھر مصر جو ہے وہ آپ تشریف لے گئے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دنیا کے بہت بڑے حصے میں اللہ تعالیٰ کا پیغام جو وہ لوگوں تک پہنچایا ہے۔ پھر اس کے بعد اولاد کی نعمت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عمر کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ نے اولاد سے نوازا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام یہ آپ کے بیٹے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت علیہ السلام کے اولاد سے ہیں، اور حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت سارہ علیہ السلام میں سے ہیں۔
تو یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عمر کے آخری حصے میں جو ہے وہ اولاد کی نعمت سے نوازا۔ پھر اس کے بعد اگلا جو اہم واقعہ ہے وہ ہے چشمے کا جاری ہونا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی حضرت حاجرہ علیہ السلام کو اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ مکرمہ کے صحراؤں میں کھلے میدانوں کے اندر جو ہے وہ چھوڑ آئے، اور ان کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جو ہے وہ بہت زیادہ پیاس لگی، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہاں سے ایک چشمہ جو ہے وہ جاری ہوا، جس کو جو ہے وہ زمزم کا چشمہ جو ہے وہ کہا جاتا ہے، جہاں دور دراز کے لوگ جو ہے جب گزرتے تو وہ اس چشمے سے پانی جو ہے وہ پیتے رہے، اور کچھ عرصہ لوگوں کی توجہ نہ کرنے کی وجہ سے یہ چشمہ جو ہے وہ بند ہو گیا۔ پھر جو ہے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ہے دادا کو خواب میں یہ سارا کے جو مناظر وہ دکھایا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے جو ہے دوبارہ یہ چشمہ جو ہے وہ جاری ہوا۔ پھر اس کے بعد آگے ہے بیٹے کی قربانی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب عمر کے آخری حصے میں اولاد کی نعمت سے نوازا گیا، پھر اللہ تعالیٰ کے حکم آیا کہ اپنی پسند سے پسندیدہ چیز جو ہے وہ میری راہ میں قربان کرو، تو آپ نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جو ہے وہ اللہ کی راہ میں قربان جو ہے وہ کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ ادا جو ہے وہ بہت زیادہ پسند آئی، اور اللہ تعالیٰ نے جنت سے جو ہے ایک جانور جو ہے وہ بھیجا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کو جو ہے وہ قبول کیا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ پھر اس کے بعد بیت اللہ کی تعمیر۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مکہ مکرمہ میں بیت اللہ کی تعمیر جو ہے وہ کی۔ پھر جب یہ تعمیر مکمل ہوئی تو اس کے بعد لوگوں کے درمیان جو ہے لوگوں میں جو ہے وہ حج کا اعلان کیا گیا کہ اللہ کے گھر کی طواف کرو، اس کی زیارت کرو، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کے اندر جو بھی دعا مانگی وہ سارے کی ساری اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی۔ پھر آخر پہ ہے اطاعت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو پورا کیا اور ہر تکلیف کو جو ہے برداشت کیا۔ آگے ہے انعامات۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان قربانیوں کی بدولت آپ کو قیامت کے دن بہت بلند مقام عطا فرمائیں گے، اور دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کے نام کو جو ہے وہ چمکا دیا ہے، اور قیامت تک جو ہے وہ لوگ آپ کا نام جو ہے وہ عقیدت اور احترام کے ساتھ جو ہے وہ آپ کو یاد کرتے رہیں گے، آپ کا نام لیتے رہیں گے۔ تو یہ ہمارا جو چیپٹر تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام، اس کے اندر یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ بیان ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اہم واقعات، آپ کا تعارف اور آپ کی قربانیاں، آپ کی دعوت توحید۔ اس کے بعد اب آتے ہیں اس کے مشقی سوالات۔ سوال نمبر 1 ہے درست جواب کا انتخاب کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب خلیل اللہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بچپن ہی سے نفرت تھی بتوں کی عبادت سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں عراق کا بادشاہ تھا نمرود۔ سنت ابراہیم کی یاد میں مسلمان ہر سال جانور قربان کرتے ہیں عید الاضحیٰ کے موقع پر، جس کو ہم بڑی عید بھی کہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں میں اعلان کیا حج کا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ نے لوگوں میں جب وہ حج کا اعلان کیا جب آپ نے بیت اللہ کی تعمیر کی تھی۔ آگے سوال نمبر 2 ہے، مختصر جواب دیجیے۔ نمبر 1 پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک خصوصیت تحریر کیجیے۔ تو سوال نمبر 1 کا جواب یہاں سے شروع ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک عظیم پیغمبر ہیں۔ آپ علیہ السلام کو خلیل اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کا دوست کہا جاتا ہے۔ آپ عراق میں پیدا ہوئے۔ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے ہیں۔ یہاں تک آپ کا شارٹ کویسچن نمبر 1 جو ہے وہ مکمل ہوا۔ دوسرا سوال ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء یعنی انبیاء کرام علیہ السلام کا باپ کیوں کہا جاتا ہے؟ تو دوسرا شارٹ کویسچن یہاں سے اس کا آنسر ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی پیغمبر آئے وہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے، اسی وجہ سے آپ کو ابو الانبیاء یعنی پیغمبروں کا باپ کہا جاتا ہے۔ یہاں تک دوسرا شارٹ کویسچن۔ تیسرا شارٹ کویسچن ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹوں کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہاں سے ہوگا، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عمر کے آخری حصے میں اولاد سے نوازا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام
آپ علیہ السلام کے بڑے بیٹے ہیں جن کی والدہ کا نام حضرت حاجرہ علیہ السلام ہے، دوسرے بیٹے کا نام حضرت اسحاق علیہ السلام ہے اور ان کی والدہ کا نام حضرت سارہ علیہ السلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں بیٹوں کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑی برکت عطا فرمائی۔ جی آپ کا تیسرا شارٹ کویشچن یہاں تک مکمل ہوا۔ شارٹ کویشچن نمبر 4 ہے زمزم کا چشمہ کس طرح جاری ہوا؟ تو یہ آپ کا شارٹ کویشچن نمبر 4 یہاں سے شروع ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی حضرت حاجرہ علیہ السلام اور بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ مکرمہ کے چٹکل میدان میں چھوڑ دیا۔ جب کھانے پینے کے لیے کچھ نہ رہا تو حضرت حاجرہ علیہ السلام بے چین ہو کر قریب ہی صفا اور مروہ نامی پہاڑیوں پر پانی کی تلاش میں دوڑی۔ ایک ماہ کی یہ بے چینی دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے وہاں پانی کا چشمہ جاری کر دیا جسے زمزم کا چشمہ کہا جاتا ہے۔ تو یہاں تک آپ کا شارٹ کویشچن نمبر 4 ہے۔ شارٹ کویشچن نمبر 5 ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ تو بیٹا آپ نے یہ ادھر بک کے اوپر لکھ لینا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں صبر و تحمل اور اطاعت کا سبق ملتا ہے۔ تو یہاں تک آپ کے شارٹ کویشچن جو ہے وہ کمپلیٹ ہوئے۔ آپ نے اس چیپٹر کو مکمل پڑھنا ہے اور اس کے جو سوالات ہیں وہ آپ نے یاد کرنے ہیں اور مشکل الفاظ کے میننگ وہ بھی آپ نے ساتھ بک کے اوپر لکھ لینے ہیں۔